بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایک معاشرتی برائیاں ان کو بیان کیا، اور اس کے بعد ان سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی بات فرمائی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولادوں کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیں گے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جس وقت بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اسی وقت چار چیزیں انسان کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ ایک تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، دوسرا اس کی موت کا وقت وہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کا نیک بخت ہونا یا بدبخت ہونا یہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جتنا رزق ہوتا ہے وہ انسان کو مل کر ہی رہتا ہے، اور رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جس طرح موت جو ہے وہ انسان کو جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ اور ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، حدیث پاک میں ہے کہ کوئی جان اس وقت تک فوت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ جتنا انسان کے مقدر میں ہوتا ہے جب تک وہ کھا نہیں لیتا، وہ بندہ وہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتا، تو اس وقت تک کسی جان کو موت نہیں آتی۔ تو یہ جو معاشرے کے اندر خبریں آتی ہیں کہ فلاں نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، فلاں نے بیٹی کو قتل کر دیا، غربت کی وجہ سے قتل کر دیا، تو رزق کی وجہ سے کسی اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ رازق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہاں اگر اپنی نفس کی خواہشات ہیں تو اس سے انسان کو بعد آنا چاہیے اور اس سے انسان کو رکے رہنا چاہیے۔ رازق اللہ کی ذات ہے، رزق اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کسی کو کار دینے کا، کوٹھی دینے کا، بنگلہ دینے کا، مکان دینے کا وعدہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے رزق دینے کا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 12واں پارہ پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ جس کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے نا، جس کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے اس کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ زنا یہ ایک برائی کا کام ہے، بے حیائی کا کام ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ ایک برا راستہ ہے۔ جس طرح شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ زنا حرام ہے، اسی طرح وہ چیزیں بھی حرام ہیں جو انسان کو زنا کی طرف لے کر جاتی ہیں، مثلا گانے سننا، اسی طرح فحش فلمیں دیکھنا، یہ ساری چیزیں جو انسان کو زنا کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ جو چیزیں انسان کو زنا کی طرح، ان کو کہا جاتا ہے دوائی زنا۔ جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح دوائی زنا، اسباب زنا اور زنا کی طرف لے جانے والی چیزیں جو ہیں شریعت کے اندر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں۔ تیسری بات ارشاد فرمائے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کبھی کوئی شخص کسی جان کو ناحق قتل نہ کریں، یعنی کوئی شخص کسی کو قتل نہ کریں۔ یہ قتل کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، آگے جو وہ قصاص کا حکم بیان کیا جس کو قتل کر دیا جائے، اب اللہ تعالیٰ ان مقتولوں کو اختیار دے دیتا ہے، وہ چاہے تو قاتل کو قتل کریں، چاہے تو قاتل کو معاف کر دیں۔ جس طرح پچھلے دنوں سعودی عرب کے اندر بھی ایک واقعہ پیش آیا، ایک نوجوان لڑکے نے اپنے دوست کو قتل کر دیا، تو ایک ہفتے کے اندر انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب جس لڑکے نے پہلے قتل کیا تھا اس کے یعنی قاتل کے عزیز و اقارب ورثاء وہ اپنی جائیدادیں لے کر آئے اور اپنی پگڑیاں انہوں نے نیچے رکھی اور انہوں نے اپنے نیزے زمین کے اندر گاڑ دیے، اپنے ایک گھٹنے جو وہ باندھ دیے اور معافیاں مانگی، ہر طرح کے انہوں نے واسطے دیے اور ہر طرح کی جائیداد زیورات سامنے رکھ دیے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا تو ہم نے قتل ہی اس کو کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ معاف کر دے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن یہ بھی عین عدل ہے کہ اگر قاتل کو قتل ہی کیا جائے
تو تاکہ زمین کے اندر کوئی بندہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرے۔ چوتھا حکم یہ بیان کیا ولا تقربوا مال الیتیم، کبھی یتیموں کا مال نہ کھائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، یتیموں کا مال کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کوئی بندہ پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتا ہے نا، تو جتنے بار اس بندے کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے ہی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل بڑا سخت ہے، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو یتیموں کے ساتھ مہربانی کیا کر، ان کے ساتھ شفقت کیا کر، اللہ تعالیٰ تیرے دل کے اندر نرمی پیدا فرما دے گا۔ پانچواں حکم یہ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جب بھی کوئی بندہ کسی سے وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے۔ مسلمان کا حق ہے کہ ایک بندہ دوسرے کے ساتھ وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے۔ ایک اسی مشکاہ شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک کو راستے کے اندر روکا اور کہا کہ یا رسول اللہ میری بات سنیں۔ حضور علیہ السلام گفتگو سننے لگے تو وہ کہتا ہے میں گھر سے ذرا ایک کام کر کے آیا، تو 3 دن کے بعد وہ بندہ جب وہاں سے گزرا تو حضور علیہ السلام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور معذرت کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مجھے پریشان کر دیا ہے، تو نے مجھے پریشان کر دیا، میں 3 دن تک تیرا یہاں پر انتظار کرتا رہا کہ میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا میں تیرا انتظار کروں گا اور وعدے کے بارے میں کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اسی طرح آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ جب بھی کوئی ناپ تول کرو تو اس ناپ تول کے اندر کبھی بھی کمی پیشی نہ کرو، ناپ تول جو ہے وہ پورا کرو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، آگے فرمایا کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے نا اس بات کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، یعنی اس بات کے اندر بحث نہ کرو جس کا علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بندہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھ لے کل قیامت والے دن اللہ نے آنکھوں کے بارے میں بھی پوچھنا ہے، اسی طرح کانوں کے بارے میں بھی پوچھنا اور دل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تجھ سے پوچھنا ہے۔ جس بات کا پتہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک کے اندر کہ وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے مسئلہ پوچھ لیا کرو اگر مسئلے کا پتہ نہ ہو۔ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں بے تکی اور فضول باتوں کے اندر اللہ کے بارے میں، نبی پاک کے بارے میں، ایسے ایسے عقائد کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کا ان کو علم ہی نہیں ہوتا، یعنی بغیر علم کے شریعت کے مسئلے کے اندر جو ہے انسان کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ آخری بات فرمائی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین کے اندر آکڑ کر نہ چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تو آسمان تک پہنچ سکتا ہے، پہاڑوں تک تو لمبا ہو سکتا ہے، لہذا زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلو۔ کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں یہ تمام کے تمام گناہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو ناپسند کرتا ہے جتنے گناہ یہاں پر بیان کیے گئے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب